بہت سی بات ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا بت بنا لیتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے لگتا تھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ لوگ غلط کرتے ہیں. اور پہلی دفعہ مجھے کسی نے وہ شیشہ دکھایا کہ تم کیوں اتنی مظلوم بنی ہوئی ہو, کوئی تو بات ہوگی کہ اگر تمہارے ساتھ تمہیں ہر طرف سے تھپڑ پڑ رہے ہیں. اور وہ بس کچھ ان لفظوں میں تھا کہ وہ میرے اندر وہ چیز اسی وقت بیٹھ گئی کہ نہیں, کام میں نے اپنے اوپر کرنا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی پچھلے 10 سال سے میں ہیلنگ کا کام ہی کر رہی ہوں کینیڈا میں. ہم سب کانشیس مائنڈ تھیراپی کرتے ہیں جس میں لوگوں کے ٹراماز, ایموشنز, انر چائلڈ, یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اور جو میں لوگوں کو بتاتی تھی وہ میں خود کبھی اپنے اندر نہیں میں نے دیکھا تھا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں رہی. تو جب وہ چارج کرتے تھے. جی سر, جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی چل رہی, بالکل چل رہی تھی. اور لیکن آپ خود پہ اپلائی نہیں کر رہے تھے. اپنی طرف سے تو کر رہے تھے, لیکن کسی نے کبھی ایسے نہیں بتایا تھا کہ جو انگلی دوسروں کی طرف ہر وقت اٹھ رہی ہے وہ اپنی طرف اٹھاؤ گے تو سارا کیچڑ نظر آئے گا کہ کیا ہے. تو جب وہ دیکھنا شروع کیا, وہ پہلی دعا ہوئی, اس کے بعد اسی دعا میں انہوں نے جب احمد کو بھی دعا کرائی اور کافی کچھ ہمیں کلیئر ہوا. پھر ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے, انہوں نے بہت پیار سے ہر چیز سمجھائی, ٹائم دیا. تو جب ہم دعا سیشن دیکھتے تھے پھر ہم دعا سیشن دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور سمجھیں اور سارا کچھ. تو ہم نا بہت ایک اس میں آ گئے تھے کہ دیکھو یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں فون نہیں اٹھا سکتا, میں میسیجز کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہوتا. پر ہم تو جب میسج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کال بیک بھی کر لیتے ہیں, تو ہمیں لگتا تھا ہم بڑے اسپیشل ہیں جیسے. اور وہ مطلب اندر سے ایک چیز آ گئی, وہ بھی ایک بت بن گیا. اور پھر ہم نے 2024 میں جب میں پاکستان آئی تو ہم نے حارث بھائی کو بہت کہا کہ مطلب تب تو آپ کو ہی کہا کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں, خبردار ہوم ورک کرو ابھی تم لوگ. اچھا. تو انہوں نے کہا ابھی تم لوگوں کا ہوم ورک پورا نہیں ہے تو اپنے کام پہ دھیان دو, دعائیں کراؤ اور سارا کچھ. تو خیر ہم واپس چلے گئے. اس کے بعد جب ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, اور اس دوران بھی ایسی چیزیں ہوئیں جو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک بیسکلی ہمارا فوکس تو آپ پہ تھا, ٹھیک ہے, ہمیں تو یہی پتہ تھا ہم آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. تو ہر انسان کا, میں اس چیز پہ پہنچی ہوں کہ ایک کوئی بیسک پرابلم ہوتا ہے یا نقطہ ہوتا ہے جہاں وہ پھنسے ہوتے ہیں اور وہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہی بار بار ڈفرینٹ طریقوں سے گھوم کے اس چیز میں آتے ہیں. جیسے میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ میں رسک کی بہت فکر کرتی ہوں, حالانکہ اللہ میاں گھر بیٹھے ہوئے دے رہے ہیں, لیکن میں نے زیادہ سوچنا ہے, میں اور کیا کر لوں, میں اور کیا کر لوں. ایونچولی یہ ہوا کہ جب مجھے وہ بات نہیں سمجھ آئی تو مجھے اپنے لیفٹ سائڈ پہ سسٹس بن گئی, اور وہ مجھے پتا تھا کہ اب میری باڈی میں کوئی پرابلم بن رہا ہے, لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اور مجھے جب پتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں, آپ نے اللہ پانی والی دعا کرنی ہے, آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا, اور وہ اللہ کی طرف سے میری ایک تکلیف لکھی ہوئی تھی کہ میں 2-3 مہینے اس سے گزرتی رہی, لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. ایک دن میری اسی طرح حارث بھائی سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اور کوئی بات ہے. تو اس وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے اور یہ بہت پینفل اب ہو گیا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میری باڈی میں کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کہاں پھنس رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے صرف اتنی سی بات کی کہ بیٹا جب اللہ ہے تو رزق کی کیوں فکر کر رہی ہو, اور فون بند ہو گیا. اس کے بعد اسی شام وہ سسٹ ختم ہو گئیں, مطلب ود ان سیکنڈز وہ, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی اور وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوئیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم کیونکہ ہیلنگ کا کام کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں شاید ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ تھا کہ جب ہم سیشنز کرتے تھے کلائنٹس کے ساتھ, میں کرتی تھی, تو اکثر میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کہیں نہ کہیں گر جاتا تھا یا اس کا خون نکلنا ہمیشہ اس کا خون ہی نکلتا تھا, اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی تھی. وہ 2 یا 3 سال کا تھا اس وقت. تو ہم اور بھی زیادہ زور اس چیز پہ ہمارا ہوتا تھا کہ ہم رقیہ لگا لیں, ہم اور پڑھائی کر لیں, ہم اور کچھ سن لیں, تاکہ یہ ہم شاید پتہ نہیں کس طاقت سے ہم لڑ رہے ہیں اور ہم اس سے نکلیں. تو جب دعا کے سسٹم میں آئے تو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ ہم اوور ڈوز ہو رہے ہیں, اور وہ بچہ کیونکہ پرابلی پیورٹی میں ہے وہ ہماری ساری چیز بھی لے لیتا ہے. تو جب وہ سب بھی کریکٹ کرنا شروع کیا اور یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہی ہیلنگ ہے, اور ہم وی آر جسٹ شوئنگ اپ, وی آر جسٹ ورکنگ, تو سب کچھ چینج ہو گیا. ہمارے گھر کا ماحول, ہم جیسے آپس میں ہماری کئی دفعہ کانفلکٹس ہو جاتے تھے, جسٹ
آفٹر ڈوئنگ کلائنٹ ورک, یا اپنے اوپر بوجھ آتا تھا, یا بچوں کا ہمیں فیل ہوتا تھا, وہ سب کچھ ختم ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گیا, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا. اسی طرح بہت سارے, کیونکہ میرے کلائنٹس وہاں پہ یو ایس, کینیڈا, یو کے اور باہر کی جگہوں کے ہیں, اور وہ کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, جو بھی ہیں, آہستہ آہستہ میں نے انہیں دعائیں کرانی شروع کرا دیں. تو وہ ایک بہت خوبصورت جرنی ہے جو ابھی تک چل رہا ہے, کہ جب وہ کوئی کرسچن ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ جیسس کہہ لو, آپ جس کو مانتے ہو, آپ یونیورس کہہ لو, اور ان کو ایسے ریزلٹس آتے ہیں کہ ان کے کینسر ٹھیک ہو رہے ہیں, ان کے ریلیشن شپ ایشوز ٹھیک ہو رہے ہیں, اور بہت گندگی اور غلاظت سے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ, اور بھی سمجھ آئی کہ یہ کیا سسٹم ہے, اور یہ سب کے لیے ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل تھیراپی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو کئی میرے کلائنٹس بلکہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سانگ ہمیں بھیج دو, وہ ہم سے گم گیا ہے, وہ سانگ بھیج دو, ہم سن لیں, ہمیں اس سے سکون ملتا ہے. تو وہ جرنی ابھی تک جاری ہے. پھر جب عروج یہاں پہ آئیں تو ہم بہت مطلب ایکسائٹیڈ تھے کینیڈا میں کہ ابھی یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرے گی, اور اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ تب تک کہ وہ حارث بھائی سے بات کرتی ہے. تو جب اس کا سنا کہ پتہ چلا کہ آپ تو اس سے فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں, تو تھوڑا سا شوق لگا, تھوڑا نہیں کافی شوق لگا. اور احمد اور جو میرے ہسبینڈ ہیں اور عروج, یہ تو بالکل ٹھیک رہے, لیکن میں بالکل فلپ ہو گئی. مطلب مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے, اور ڈاکٹر صاحب تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, اور میں بھی انہیں نہیں جانتی, اور یہ کیا ہو گیا. تو اچھا شروع میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ایک ہی بات ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں, عروج نے بھی کہا, احمد نے بھی, اور میں نے بھی کہا ہاں کوئی بات نہیں. حارث بھائی سے بھی ہماری بات ہوئی, انہوں نے بہت ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے بیٹا ایک ہی بات ہے, لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کر لیں, آپ ان کو فون کر لیں. کچھ دن میری طبیعت بہت خراب رہی, مطلب میں لٹرلی راتوں کو سوتی نہیں تھی, میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ, میں نے مطلب ایک میں سفرنگ میں آ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے بہت زیادہ. حالانکہ اس بندے سے ایک بار بات کر کے جی, یعنی وہ آپ کی لمپ جو تھا بالکل بریسٹ ایسے میں ہی یا ہے, سسٹ, وہ شام تک غائب ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے, تو سسٹم کے ساتھ تو آپ جڑی ہوئی تھی, بالکل چہرہ آپ ہاں میرا سمجھ رہی تھیں, جی, لیکن وہ بندہ آپ کو پیورٹی سے میسج دے رہا تھا, کنیکشن جس سے جوڑ رہا تھا وہ کنیکشن پیور تھا, وہ کنیکشن پیور تھا. ٹھیک ہے نا. جی, لیکن اب آپ کو یہ مسئلہ پڑ گیا کہ یار یہ تو ہینڈ ہو گیا, یہ تو کوئی اور ہے, اور ڈاکٹر جاوید سے بات نہیں ہو رہی. جی, تو اگر بات ڈاکٹر جاوید کی ہوتی, پھر ڈاکٹر جاوید سے ہی بات ہوتی تو ٹھیک ہوتی. ایسے ہی ہے. پھر مجھے اس سے نکالا بھی حارث بھائی نے, انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا جب فوکس ایک ہے تو ایک ہی بات ہے, میں ہوں یا وہ ہیں, تو آپ ایسا کرو آپ انہیں کال کر لو. اچھا, اب یہ بھی میرا ایک ٹیسٹ تھا, یہ میرا بت ٹوٹنا ہی تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں آئی تھنک کہ بہت سے لوگوں کو شاید ایسا ہوتا ہوگا, اور میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی وہ آپ لوگ جو بابا جی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, اور پھر مطلب کہ اگر پتہ چلے کہ ہم کسی جو بھی, تو مجھے بہت ٹائم لگا اس چیز سے نکلنے کا. لیکن جب, اور میں مسلسل اس سوچ میں میں پھنس گئی کہ میں ڈاکٹر صاحب کو کال کروں, جب تک میری آپ سے بات نہیں ہوگی شاید میں ٹھیک نہیں ہوں گی. لیکن پھر وہی بات جو آپ نے سکھائی ہے کہ دل کی آواز سنی ہے, جب میں نے دعا کی اور میں نے اپنے دل کی آواز سنی, تو مجھے یہی میسج آیا کہ ابھی تم بائی پاس کرو گی تو تم اور بھی پھنس جاؤ گی. تم مطلب جہاں آپ کو کھڑا کیا گیا ہے آپ نے وہی کھڑے ہونا ہے. اور پھر ٹائم کے ساتھ یہ چیز سمجھ آئی کہ جو ٹائم ہمیں حارث بھائی دے سکتے تھے, اور جس چیز کی, جس گائیڈنس کی ہمیں اس وقت ضرورت تھی, اس کے لیے وہی تھے, اور انہوں نے ہی کرنا تھا یہ کام, اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور پھر یہ سمجھ آئی کہ کوئی فرق نہیں ہے, حارث بھائی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, یا بابا جی ہیں. آپ کا فوکس اگر سسٹم پہ فکس ہو گیا ہے, اور آپ اس میسج پہ, مطلب کریکشن تو ہم ایوری ڈے اپنی کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم غلطیاں نہیں کر رہے, لیکن فوکس یہی ہے. اور ایک جو وہ انرجیٹکس بھی ہے وہ یہی ہے کہ سب ایک ہے, تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. تو پھر ایسے ہی ہے, اب چل رہے. اور اب کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو کال کرنی, اور مجھے پتہ تھا اگر میں نے آپ کو اس وقت کال کی تو میں بہت بری پھنس جاؤں گی, اور میں رک گئی. اور میں نے یہی سوچا کہ اب ہم انشاءاللہ جب بھی پاکستان آئیں گے, بلکہ حارث بھائی نے خود کہا کہ اب آپ جائیں اور ان سے ملیں اور سارا, تو ایسے ہی چل رہا ہے. اس میں پھنستا اس طرح بندہ کہ حارث نے آپ کو اتنا پیار دیا, اتنا وقت دیا, جی, اور اس کا ایک آپ کے ساتھ اپنا ایک جو بھی لنک بنا ہوا تھا. آواز آپ میری سمجھ رہے تھے, میری اس کی آواز کافی ملتی ہے, اور وہ کہہ بھی رہا تھا وہ ڈاکٹر جاوید ہے, تو آپ وہی کر رہے تھے. اب اگر آپ مجھے, اب تو آپ کو پتہ چل گیا, اور آپ مجھے فون کرتے
ایک بار کرتے 2 بار کرتے, مائٹ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں یہاں پہ بزی ہوں, میں کہیں غصے میں ہوں, میں نے آپ کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ, ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح کی ڈانٹ نہ پڑی ہو حارث سے, ٹھیک, آپ ڈیجیکٹڈ ہو جائیں, یا آپ بہت ہائی ہوپس لے کے آؤں کہ سر سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آگے سے سر کے پاس بھی آ جا کے اللہ ہی ہے, تو اللہ تو ایک ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو مزہ نہیں آئے گا, ٹھیک. پھر اگر آپ سر سے لمبی باتیں کریں جس طرح حارث سے کرتے تھے, تو سر ٹائم نہیں دے رہے, تو اب وہاں سے پٹ آف ہو کے واپس حارث کے پاس آئے, تو اگر حارث نے کہہ دیا کہ اب سر کو ہی فون کرو, ٹھیک ہے, تو اب بندہ کہتا ہے یہ شاید ناراض ہو گئے ہیں. اب وہ ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم اب کر لو ان سے, اگر نہیں بات ہو. اصل بات ہے ہارٹ ٹو ہارٹ کی, کہ آپ ابھی بھی ٹیلی فون کے محتاج ہیں, آپ ابھی بھی اس شکل کو, اسی کو اپنی مرضی کی چیز چاہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس مشن سے, اس اسپرٹ سے جڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تو پرپز اللہ ہے, محبت ہے, ٹھیک ہے, بے غرض پیار, محبت, درد, بے لوثیت ہے, تو وہ ایک ہی چیز اسی پہ مل رہی ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. تو وہی بجلی آپ کو یہاں کھمبے سے مل جاتی ہے, کنیکشن اس باہر کے کھمبے سے مل جاتا ہے اپنے گھر کے لیے. آپ ضد کریں کہ نہیں میں نے منگلا ڈیم سے ڈائریکٹ پیور بجلی گھر لانی ہے, تو بڑی لمبی تار لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور مقصد تو بجلی رہنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کرنٹ اس سسٹم پہ یا اس فریکوینسی پہ ہک ہو گیا. اس کے بعد وہ واصف صاحب وہ بات کریں, یا وہ بابا جی بات کریں, یا کوئی بھی اور بابا جی دنیا کے کسی کونے میں, اور وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو, وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, جو بھی محبت سے, بے غرضی اور بے لوثی سے بات کرے گا, وہ ایک ہی بات کرے گا, وہ ایک ہی کی بات کرے گا, وہ پیچھے سے ہی آ رہی ہوگی بات, اور بات ایک ہی ہوگی, ٹھیک. وہ اگر فزیکل یہ میٹر, یہ مادہ ہے سامنے جو بیٹھا ہوا نا, اس کی ایک میری لمیٹیشنز ہیں, مجھے بھی فون پہ ہی بات کرنی پڑے گی, تصویر دیکھنی پڑے گی, اچھا یہ حارث ہے, یہ عائشہ ہے, یہ احمد ہے, لیکن اگر سب میں ایک ہی ہے, تو فریکوینسی سب کی ایک ہے, تو پھر سوچ بھی ایک ہونی چاہیے, اور ایک ہی سچویشن میں ایک ہی ریئیکشن بھی ہونا چاہیے, ٹھیک. اور اگر سارے اس سے جڑ جائیں گے تو انرجی وہاں سے آئے گی. وہ انرجی کبھی کم نہیں ہوگی, میری انرجی کم زیادہ ہو سکتی ہے, میں تھکا ہوا ہو سکتا ہوں, میری اپنی کیپیسٹی ہے, میں اپنا کوئی بھی لمیٹیشنز ہیں میری, میں ایک وقت میں ایک فون سن رہا ہوں, میں دوسرا تو نہیں سن سکتا, ٹھیک ہے, لیکن وہ سب کی سن رہا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر آپ کو جو بندہ پہلی بار دعا کراتا ہے, اور وہ آپ کو اصل میسج تو یہی دیتا ہے کہ یار اللہ ہے اور وہ تمہارے اندر ہے, لیکن آپ بھی مان لیتے ہیں اس بات کو, آپ دعا کرتے ہیں تو یہ ایک عجیب فیلنگ آتی ہے, اور آپ اس کو شروع ہو جاتے ہیں, لیکن نیچرل ہے کہ آپ کو اس بندے سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ جو سامنے جس نے آپ کو پہلی بار یہ لنک دیا. تو آبویسلی یوں سمجھ لیں کہ نماز میں وہ اگلی صف میں کھڑا ہے, تو آپ, وہ رکوع میں جا رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں, وہ سجدے میں جا رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں, وہ جدھر کو منہ کر رہا ہے آپ ادھر کو منہ کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے فالو کرنا ہے ایک ڈسپلن رکھنے کے لیے. لیکن اگر وہ آپ کو یہی احساس دوبارہ بار بار سمجھاتا ہے کہ تم میرے پاؤں میں سجدہ نہیں کر رہے, میرے پیچھے نہیں سجدہ کر رہے, سجدہ تم کسی اور کو کر رہے ہو, یا مجھے فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میری بت پرستی کر رہے ہو, لیکن ایک سسٹم کو فالو ضرور کر رہے ہو, اور میں بھی اسی سے مانگ رہا ہوں یا اسی کو سجدہ کر رہا ہوں جس کو تم کر رہے ہو, اور ہم تو سب نے اسی کو کرنا ہے سجدہ. قبلہ و کعبہ سمجھ لیں, جیسے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے, ہمیں اس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, ویسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں یاد نہیں ہے, ویسے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنایا. اب اللہ ہی جانے اس کے میننگ بھی چہرے کے کیا ہیں کیا نہیں ہے, لیکن اور وہ اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ہر طرف ہے, تو سجدہ کس طرف کریں, ٹھیک. تو اس نے ایک کعبہ ایک سمت بتا دی کہ بہرحال سجدہ ادھر کو کرنا ہے, تاکہ ایک یونٹی پیدا ہو. اگر وہ سارے کے سارے واقعی سجدہ کر رہے ہوں, واقعی سرنڈر کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. اب اس میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ دعا سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, آپ انرجی ہیلنگ کر رہے تھے, آپ اپنے طریقے سے ساروں کو ڈیل کر رہے تھے, اور اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ اپنے طریقے سے انہیں گائیڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کا علم ہے یا آپ کی انرجی ہے جس کو آپ ان کے لیے یوز کر رہے ہیں. انرجی تب بھی آپ اللہ کی یوز کر رہے تھے, تب بھی آپ گاڈ کی یوز کر رہے تھے, یا کوئی ہندو ہوگا تو وہ بھگوان کہے گا, کوئی بھی نام, بنانے والا سب کا ایک, ٹھیک ہے.
اب جس کی جتنی پہنچ, کوئی اسے کالی ماتا میں دیکھ رہا ہے, کوئی اسے بیت اللہ تک, کچھ لوگوں کو کئی بار میں مسلمان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, تو کہتے ہیں استغفر اللہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم کعبے کو کرتے ہیں سجدہ, یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ہم کعبے کو نہیں سجدہ کرتے, ہم کعبے والے کو کرتے ہیں. کعبہ تو اینٹ پتھروں کا ایک مکان ہے, اگر آپ اس کو کعبہ کہہ رہے ہو. ویسے کعبہ ایک سمت کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور اسی لیے جب اندر نماز پڑھتے ہیں تو باہر کو منہ کیا ہوتا ہے, تو پھر صرف وہ دیواریں درمیان میں رہ گئیں, ٹھیک. تو پریشان ہو جاتے, کہتے ہیں ہاں تو میں کیا آپ کعبہ, چلیں آپ یہ بتائیں آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہاں نہیں ہم اللہ کو کرتے ہیں. لیکن کعبہ بھی تو اللہ کا, میں کہتا تو پھر قرآن بھی اللہ کا ہے, بندہ بھی اللہ کا ہے. تو کعبہ ایک سمت آپ کو بتا دیا کہ کس سمت میں. اب سرکار نے فرما دیا کہ مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو ایسا کوئی مومن آپ کو مل گیا تو آپ کو اگر اسی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے نماز میں, تو آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں رہنا ہے, گائیڈنس اس سے لینی ہے. آپ تک حارث پہنچا, ہر جگہ میں نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے, اس لیے میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ آپ دعا کرائیں. اس میں ٹینڈنسی ہے, جو 4 دعائیں کرا لیتا ہے وہ بھی پھنے خواہ بنتے ہیں. جب وہ کاکیاں کاکے 4 ملتے ہیں اور وہ تعریفیں شروع کرتے ہیں کہ نہیں آپ تو کیا بات ہے. پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں آپ بالکل سر جوید جیسی باتیں کر رہے ہیں, یا مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بابا جی کی طرح لگتے ہیں, وہی آوازیں ہیں, وہی ہے سارا. بندہ اپنے آپ کو بابا جی سمجھنا شروع کرتا ہے, یہ گستاخی ہے, ٹھیک. پھر حتیٰ کہ ایک آدھ ایسا بھی عاشق نکل آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں گئی تھی آپ کے بابا جی کے پاس, مزہ نہیں آیا, جو سر آپ ہے نا اے تے لے گیا گوڈے گٹیاں تو آنو, ٹھیک ہے, اینو فٹافٹ کہو کہ چل شاباش, ٹھیک ہے, اور اپنے بھی جو بھی سیفٹی وال ہیں کھولیں, اپنی جو بھی سوراخ ہیں پنکچر کریں, ہوا نہ بھر جائے آپ میں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گوڈے گٹے چومنے والے جو ہوتے ہیں یہ گوڈے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اگر اپنی پہلی دعا یاد ہو کہ آپ کس حال میں ملے تھے, کس کو ملے تھے, بابا جی کو ملے تھے, بابا جی کی ایک کاکی کو ملے تھے, آج آپ دعائیں کرا رہے ہیں تو آپ اپنے کو بابا جی سمجھنا شروع ہو گئے. نہیں, وہ آپ بس اس سسٹم پہ اتنا کام کریں, اتنا ہی کریں سر. اور یہ ٹیسٹ آتا ہے جب آپ دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ چاہے نہ بھی, آپ جتنا مرضی کہیں کہ نہیں میں تو ڈسکنیکٹڈ ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ چیز ضرور آتی ہے کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں اور کیا نہیں آ رہے. اور میرے ایکسپیرینس میں یہ آیا کہ جب بھی میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا, جیسے کسی کاکی کو دعا کرا دی اور اس سے کہا کہ آپ اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, اور ایسے کہہ دیا کہ یہ بہت آسان ہے, بس مجھے تو پتہ ہے, رٹایا میرا لیسن ہے نا, کیونکہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے. تو وہ پھر جب آپ کے اپنے اوپر پریکٹیکل آ جاتا ہے نا, کیونکہ آپ اس میں شاید امبارڈیڈ نہیں ہوتے, ہاں, اور وہ فوراً آ جاتا ہے, میرا تو فوراً ہی آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ بچوں کو آپ نہیں ڈسکنیکٹ ہو پا رہے ہوتے, کوئی بھی پرابلم آ گئی, تو پھر بہت ٹائم لگتا ہے یہ بھی سمجھنے میں کہ میں کیوں پھنس گئی ہوں. میں اس لیے پھنس گئی ہوں کہ شاید میں نے کسی ماں کا دل دکھا دیا ہے, میں نے اس کے لیے ایک چیز ایسے کہہ دی ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے, تم کر لو, جبکہ میں خود تو اب اس سے گزر رہی ہوں, تو یہ آسان نہیں ہے. تو پھر اس بندے پہ پیار آتا ہے کہ اس کو اور پیار سے لے کے چلنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, اور خود بھی سمجھ آتی ہے. اور جب سمجھ جائے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریکٹیکل ایسے ختم ہو جاتا ہے, وہ چیز سالو ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ کیوں آیا ہے. تو یہ بہت پیارا سسٹم ہے اس طرح سے بھی کہ آپ کو آپ سارے آنسرز فوراً ملتے ہیں اگر آپ دھیان دیں. ہم وہاں سے دعا سیشنز دیکھتے ہیں نا, تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دماغ میں کوئی بات سوچی ہوتی ہے اور بس آپ وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے آٹومیٹکلی سارا کچھ ہے, یہ بس یہ جتنی دفعہ بھی ایکسپیرینس کریں بہت پیارا بھی لگتا ہے, ڈر بھی لگتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ اتنے ہی زیادہ ہم کنیکٹڈ ہیں آپ سے بھی, سب سے جو اس سسٹم میں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ اپنے اصول نہیں بدلتا, جی, صدیوں سے اس کے اصول وہی ہیں, وہ کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا. اس نے نبیوں کے لیے بھی نہیں بدلے, اپنے قانون نہیں بدلتا وہ, ٹھیک ہے. اب آپ کے مختلف لیولز ہیں. روحانیت میں کوئی اسے کہتا ہے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. کلرز میں کوئی کہتا ہے کہ پہلے مجھے بلو نظر آ رہا تھا, یلو نظر آ رہا ہے, ریڈ نظر آ رہا ہے, گرین نظر آ رہا ہے. کسی کوئی انرجی کو جس طرح مرضی کو ڈیفائن کری جائے. انرجی پوائنٹس ہیں جی, یہ فرسٹ پوائنٹ, سیکنڈ پوائنٹ, تھرڈ پوائنٹ, یہ روح ہے, یہ انسان, یہ نفس ہے, یہ سر ہے, یہ خفی ہے, یہ اخفی ہے, جو مرضی آپ کرتے رہیں. لیکن اصل میں اللہ وہ مختلف ایمان کے بھی درجے ہیں نا سارے. اب آپ کو جو بندہ دعا کراتا ہے وہ پہلے دن یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ جو دعا میں نے آپ کو کرائی ہے اور جو آپ نے فیل کیا ہے,
آپ جتنے مرضی گناہگار ہیں, آپ عورت ہیں, مرد ہیں, آپ مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, اگر آپ کو اس تھیراپی سے جو آپ کو ملا ہے, جو آپ فیل کر رہے ہیں, آپ اس کو آج ہی آگے بتانا شروع کریں تو آپ کو بھی سیم ریزلٹس ملیں گے. کیونکہ جو انرجی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دے دی ہے, وہ آپ کے اندر بھی ہے اور وہ دوسرے کے اندر بھی ہے, صرف اس کو اس کی اس ایپ تک پہنچنے تک ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں مختلف سٹیجز پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. یعنی آپ ایک عام لوگ تھے, جیسے اللہ قرآن کریم میں کبھی کہتا ہے والناس, لوگ, کوئی بھی لوگ, پھر وہ کہتا ہے مسلم, کبھی کہتا ہے مومن, ٹھیک ہے, کبھی کہتا ہے صالحین, مختلف درجے, منافقین, کافرین, ٹھیک ہے, توابین, ساجدین, شاکرین, وہ ڈفرینٹ ہی مختلف نام ہیں اس کے. تو ڈفرینٹ جگہ ڈفرینٹ لیولز ہیں. اب عام لوگ ہیں تو عام لوگ سارے ایسے ہی ہیں جیسے درخت بھی اپنی روز ایک سیم ڈیوٹی کر رہا ہے. جانور بھی جنگل کے اندر شیر نہیں دیکھ رہا کہ ہرن اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کھا جاتا ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس نے کھا جانا ہے. ٹھیک ہے, زیبرا جو ہے وہ اپنی طرف سے پانی پینے آیا, مگر مچھ نے نہیں دیکھنا کہ یہ بیچاری پریگننٹ ہے, فل ٹرم ہے, پہلا بیبی اس کا ہونا ہے, 10 سال بعد ہونے لگا ہے, مگر مچھ صاحب نے اس کو ہی پکڑ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ جنگل کا قانون ہے. وہ سارے تو اپنے ہی کر رہے ہیں, کوئی ان سب بس اپنی ضرورت ہر کوئی پوری کر رہا ہے. تو زیادہ تر لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اٹھے, کھائے پیا, واش روم گئے, پھر کھایا پیا, واش روم گئے, پھر سو گئے, صبح اٹھا پھر یہی کام شروع کر دیا, پیسے گن لیے, دولت گن لی, یہ بن گیا, گھر بن گیا. سارے آپ لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں دیکھ لیں, رشتہ داروں کو دیکھ لیں. 90% سے زیادہ کی کیا یہی زندگی نہیں ہے؟ شروع میں ماما کی گودی چڑھے ہوئے ہیں, دودھ مل جائے نہ مل جائے, پھر اب یہ ایکسٹرا چیزیں مجھے ملے, یہ مجھے بھی بوٹی دیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, اب یہ میں بھی چل لوں, مجھے بھی کپڑے نہیں, یہ والے نہیں ہے, مجھے بڑے بہن بھائی والے پہننے ہیں. میں نے بڑا جوتا, چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے جوتے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے وہ والا چاہیے, چاہے وہ اس کو آتا ہے نہیں آتا. یہ بیسک انسٹنکٹس جانوروں والے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا پینا, سونا, شادی یا پارٹنرشپ یا سیکس, اور بس مر گئے. اور جب زندگی ذرا جوان ہوئے, زیادہ بہتر تعلیم ہو, میرے پاس زیادہ اچھی ایجوکیشن ہو, میری زیادہ دوسروں سے گولڈ میڈل زیادہ ہوں, اب میرا گھر بڑا ہو, بیوی بچے ہو یا خامند ہو, تو اسمارٹ دوسروں سے زیادہ بہتر ہو, یہی کرتے کراتے اچانک مر جاتے ہیں. جانور بھی تقریباً یہی زندگی گزار رہا ہے. پہاڑ, سورج, چاند, تارے, میجورٹی وہ لوگ جو ہیں, وہ ساری جو مخلوقات ہیں, وہ بہرحال فکسڈ ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں. دے آر آل فکسڈ. آپ 1000 ایئرز بیک کی یا 10,000 ایئرز بیک کی ویڈیو نکالیں گے, شیر اسی طرح رہ رہا تھا, اس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے, اس نے وہی ڈین میں ہوگا, اسی طرح کھا پی رہا ہوگا, یہی کچھ ہو رہا تھا. پہاڑ اسی طرح کھڑے تھے, درخت یہی ڈیوٹی کر رہے تھے, چڑیا بیا جو گھونسلہ بنا رہی تھی, ویب جو ہے مکڑی کا, ایسا ہی تھا. حضرت انسان جو ہے بار بار تباہ بھی ہوا, لیکن بار بار ترقی کی, اور اب مارس سے آگے جا رہا ہے, خلاؤں میں پھر رہا ہے, زمین پہ بڑا کچھ کر رہا ہے, یہ کمپیوٹر آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. اب کہنے کو یہ سارے انسان ہیں, لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایپسٹین فائلز, غزہ, یہ بھی انسان ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں مر بھی رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں, اور وہ چھوٹے بچے بھی, وہ بھی انسان ہیں. دوسرے انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ چھوٹے سے بچے پہ کیا ظلم کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو ایک جانور کے لیول پہ ہیں. ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر احساس نہیں ہے, درد نہیں ہے. تو اگر کسی نے آپ کو جگا دیا, اچانک آپ کو علم دے دیا, آپ کو علم دیا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم انسان ہو, تو آپ ایک دم جاگ گئے. آپ کو خیال ہے کہ ہیں اللہ ہے. آپ اپنی اسی آئے تو آپ اس لیے تھے کہ میرا بینک بیلنس بڑھے, مجھے شادی ہو جائے, میری لڑکی ملے, میری ڈگری پاس ہو, میرا ویزا. مقصد تو پیسہ تھا, دولت تھی, ہوس تھی, واٹ ایور تھا. اب اچانک کسی نے بتایا کہ یہ سب اللہ دیتا ہے, تم سمجھ رہے ہو تمہاری ایفرٹ سے ہونا ہے, تمہاری پلاننگ سے ہونا ہے, تم ایفرٹ کرتے رہو, فائنل فیصلہ پھر کسی ہو. تو اب آپ کو ایک علم ملا, ایک اپنا علم کہ میں کسی کا پابند ہوں, مجھے کسی نے بنایا ہے, اور کوئی اللہ ہے. تو آپ جاگ گئے, آپ ایک نیند سے جاگے یا زندہ ہو گئے.
زندگی کیا ہے؟ اللہ ہے زندہ. تو وہ زندگی کا احساس آپ کو اپنے اندر جاگا. ٹھیک ہے, آپ زندہ تو ہو گئے, آپ کو پتا چل گیا واہ جی واہ, میں نے بھی دعا کی, میرا یہ کام ہو گیا, میرا وہ کام ہو گیا, میں نے بھی دعا کی, میں نے بھی بڑی فیلنگ آئی. اب آپ کو, یا آپ بھی کہتی ہوں گی, آپ بھی دعا کرائیں, حارث بھی کہہ رہا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, بہت تھوڑے ہیں, زیادہ تر اسی میں خوش ہو گئے, میں نے بھی دعا کی, میرا یہ کام ہو گیا, ہائے میرا یہ کام ہو گیا, رپورٹ بھی ٹھیک ہو گئی, ہائے یہ ہو گیا, یہ ابھی اس لیول پہ. اب ان کو کسی نے کہا کہ یار تم بھی آگے کام کرو, ٹھیک ہے, سوئے ہی رہو گے, یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ ہے تو بس اب ٹھنڈ پروگرام, اب جی بس اللہ ہے تو سو جاؤ, سارا کچھ خود ہی ہو جائے گا. تو کہا نہیں یار, تمہیں بھی کسی نے دعا کرائی ہے نا, تم بھی کسی کو دعا تو کرا دو, کسی اور میں بھی یہی اویئرنیس دے دو, کسی اور کو یہ زندگی دو, مردہ دل کو زندہ کرو. ٹھیک ہے, اب جو یہ کرنا شروع ہو گئے, یہ سونے کی بجائے جاگ گئے. باقی جو ٹھنڈ پروگرام میں پڑے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, اللہ ہی کرے گا جی, اللہ ہی کرے گا. اللہ تو سارا کچھ کر ہی سکتا ہے, اس کے باوجود اس نے جبرائیل کو کسی کام لگایا ہوا ہے, اسرافیل کو لگایا ہوا ہے, اسرائیل کو لگایا ہوا ہے, تو اس نے خود ہی بانٹے ہوئے نا, وسیلے بنائے ہوئے. آپ بھی کسی کا وسیلہ بنے, آپ کسی تک جاگے نہیں تو آپ سوئے ہوئے ہیں. اب جاگے ہوئے کون سے ہیں؟ جو پریکٹیکل میں شروع ہو گئے, جو عمل میں آ گئے. اب جب 4 دعائیں کی, پھر فن خانی آئی, میں نے دعا کرائی نا, اس کی شادی اسی دن ہو گئی, اسی دن رشتہ آ گیا. میں نے دعا کرائی نا, فوراً سر درد ٹھیک ہو گئی, ٹیومر ٹھیک ہو گیا, رپورٹ نیگیٹو ہو گئی. تھوڑی دیر آپ کو ٹیچر یا آپ سے جو آگے ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کی تو چلو خوش ہو رہا ہے کنڈر گارٹن میں, پھر اچانک پوچھ لیتا ہے اچھا تم کرتے ہو یہ؟ تو اچانک پھر بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں, ہاں نہیں اللہ ہی کرتا ہے. پھر تم کس چکر میں خوش ہو رہے ہو؟ ٹھیک. تو جو پریکٹیکل والے تھے, جو عمل والے تھے, وہ سارے کے سارے انتہائی جیسے کہیں کہ خطرے میں تھے, سلپ ہو سکتے تھے, لیکن کہ ہم کر رہے ہیں, میں اپنی آئی ڈی پھر کھو سکتے تھے. ٹھیک. اب انہیں اچانک کسی نے جگایا یا استاد نے بتا دیا کہ تم کر رہے ہو, پھر اللہ یاد آ گیا نہیں میں نہیں. اچھا جب تک یہ سمجھیں گے کہ میں کر رہا ہوں اور میں نے کرنی ہے, تو یہ لوڈ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ لوڈ بھی آئیں گے, اور جو آپ کے ساتھ پیارے ہوں گے وہ بیچارے بھی اس لوڈ کا سفر کریں گے. ٹھیک. لیکن اگر وہ راستہ دے دیں, انہیں گزرنے دیں, اگر آ جائیں. تو اگر جو ہی آپ نہیں, وہ پیچھے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ان میں سے جو ہی آپ نے کہا نا کہ یہ سیلف ہیلنگ کا پروسیس ہے, اور سیلف جو ہے وہ اپنی اویئرنیس جو ہے, اور اپنی سیلف کی اویئرنیس ہوتی ہے, اور سیلف آہستہ آہستہ جو ہے وہ واش ہوتی ہے. یو آر واشنگ یور سیلف آف یور سیلف. ٹھیک ہے, یہ کیمرے کے آگے تو نہیں آ رہی ہے. تو اب یہ کام کرنے والے ہیں, پریکٹیکل کے لوگ ہیں, ہوم ورک کر رہے ہیں, لیکن اچانک انہیں پیورٹی کی ضرورت پڑ گئی کہ یار یہ میں نے اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالنا ہے. جب تک, اور آپ بھی اندر ہیں, اللہ بھی اندر ہے, تو یہ کون سی ایپ کام کر رہی ہے؟ آپ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کر رہا ہے؟ تو وہ آپ کا سینئر یا ٹیچر سم ٹائم اتنی سی ہیلپ کرتا ہے کہ 2-4 بار کیس تو سن لیتا ہے. وہ سر میں نے یہ دعا کرائی, حارث بھائی ہم نے وہ کر دیا, سر جی میں نے یہ, ان کا ہاں شاباش شاباش, پڑھا دو, کر دو, دعا کرا دو, فلاں بگ شاٹ کو, فلاں میں نے سائنٹسٹ کو, فلاں ہاں ٹھیک ہے کراؤ. لیکن اگر دیکھتا ہے کہ نہیں یہ پھر بہت زیادہ, یا ڈانٹنا شروع ہو گیا, جیسے ہم میں سے کئی لوگ یا پرانے لوگ جو ہیں, کئی بار یہ نئے بندے کو ٹرین کرتے ہوئے اتنا ڈانٹ دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بالکل ڈر کے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈرانا تو نہیں ہوتا, لیکن اسے پیار سے اس طرح بتانا ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہ کھا جائے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اگلا ڈر ہی جاتا ہے. یہاں چادریں بچھاتے ہوئے